تو اس کا انتظام بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ کس کے بیلٹ جو ہے وہ بکسے سے نکال دینے تھیلے میں سے اور کس کے ڈال دینے. بہرحال یہ جتنی بھی چوری کریں گے چوری تو پکڑی جائے گی. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پروسیس ہوا ہے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. کتنی مشکلات سے گزر کر ایک جماعت اسلامی تھی جو کہتی تھی الیکشن کراؤ، باقی سبھی نظر انداز کیے ہوئے تھے. حکومتوں کا بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ان 11 یوسیز کا اعلان کیوں نہیں کر رہا؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں اگر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے تو یہ بھی سامنے آنا چاہیے نا. اگر آپ اس دباؤ کو نہیں سہ سکتے تو بیان کر دیں. جب آپ سیٹ پر موجود بھی ہیں، نظام کو چلا بھی رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہو یا ان کی پوری ٹیم ہو یا صوبائی الیکشن کمشنر ہو، تو پھر اس کے بعد یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک پروسیس ہوا ہے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. مارے باندھے تو یہ پروسیس ہوا. کتنی مشکلات سے گزر کر ایک جماعت اسلامی تھی جو کہتی تھی الیکشن کراؤ، باقی سبھی نظر انداز کیے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے اس کا انعقاد کیا، ہم ظاہر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام شکایات جو اپنی جگہ موجود ہیں، بہرحال اس پروسیس کو تو آگے بڑھائیے نا. اور 11 یوسیوں کے جس پہ انتخاب نہیں ہوا تھا اس کے ضمن انتخاب نہیں ہو رہے. اسی طرح سے جن یونین کونسلوں میں، یونین کمیٹیوں میں انتخاب کا عمل مکمل ہو چکا اور وہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو وہاں کام کے لیے کیوں نہیں نوٹیفائی کیا جا رہا کہ وہ نوٹیفائی ہو اور چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر اور پھر وہ ان کی جو باقی سیٹ سے ریزرو ان کا انتخاب عمل میں لایا جائے، کام شروع ہو جائے تاکہ کوئی لوگوں کو ریلیف ملے. اب تمام میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس وقت شہر کی بدترین صورتحال ہے. اہم ترین علاقے شہر کے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کوئی کام نہیں کر رہا، سارے دعوے ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر کو بلدیاتی اداروں کے استحکام کی بھی ضرورت ہے، نمائندوں کی ضرورت ہے. انتخاب ہو گیا ہے تو اس کو پروسیس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ٹاؤنز ہیں بال جس میں کوئی ایشو نہیں ہے، فوری طور پر معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ کام الیکشن کمیشن کا کرنے کا ہے اور حکومت کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ حکومت جو چاہتی ہے کہ کسی طرح سے بھی بس معاملے کو ٹالا جائے. تو اگر الیکشن کمیشن اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو سوال تو پیدا ہوگا، الیکشن کمیشن کی ساکھ تو متاثر ہوگی. اس لیے جہاں ہم تحریر میں یہ بات کہہ رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کر رہے ہیں، وہیں ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں. لہذا کل 11 فروری کو انشاءاللہ 4 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو صوبائی دفتر ہے اس پر ہم احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے. اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ 11 یوسیوں کے ضمنی انتخاب کو فوری طور پر اس کا اعلان کیا جائے. اب تقریباً 25 یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جن کے معاملات الیکشن کمیشن میں، جب یہ دھاندلی اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ نتیجے تبدیل کیے جا رہے تھے اور اس پر ہم نے اپنا احتجاج کیا، تو ہم اس پر ہم نے الیکشن کمیشن کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس نے 6 یونین کمیٹیوں کو فوری طور پر ٹیک اپ کیا تھا. اور ہم توقع کر رہے تھے کہ اس پر تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ سماعت ہوگی. لیکن بہرحال جو پروسیس ہے ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے کہ آپ سب کو موقع فراہم کریں، پریزائڈنگ افسر کو بھی موقع فراہم کریں، ریٹرننگ افسر کو بھی کریں، حکومت کو بھی کریں اور نمائندوں کو بھی کریں. لیکن اب جب سب چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں تو مجھے اب توقع ہے کہ 22 فروری یہ آخری تاریخ ہونی چاہیے، مزید کوئی تاریخ نہیں ملنی چاہیے. اس پورے عرصے سے فائدہ اٹھا کر بھی حکومت اور آروز اپنی اس دھاندلی کو مزید مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے. جب 7,500 ووٹ والے کو ہرایا جائے اور 1,400 ووٹ والے کو جتوایا جائے تو اس کا انتظام بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ کس کے بیلٹ جو ہے وہ بکسے سے نکال دینے تھیلے میں سے اور کس کے ڈال دینے، چونکہ سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے. اب اگر ہولڈ ہوا ہے تو مجھے توقع ہے کہ یہ سب چیزیں منگا لی ہوں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. بہرحال یہ جتنی بھی چوری کریں گے چوری تو پکڑی جائے گی. یہ کہ ہمارے پاس فارم 11 بھی موجود ہے، فارم 12 بھی موجود ہے، اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن کو بر وقت فیصلہ کر کے نتائج کا اعلان کرنا چاہیے.